الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي من كان نبيا آدم بين التين والماء وعلى آله الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وکریمنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا وحبیبنا وحبیب ربنا ومولانا محمد وبارک وسلم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه اللصد في أجامها تجمي فصل عنهم مصادمهم ما زار منهم في كل مستدم فصل هنينا وصل بدرا وصل أهدا فصول عطف لهم أضحى من الوخم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت کائنات برکت کائنات نور کائنات منیر کائنات دستگیر کائنات وسیلہ کائنات جان کائنات در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کان و ما یکون نور الافئدۃ والعیون احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں اپنی محبتوں عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غزوہ بدر۔ آج 16 رمضان المبارک اور کل کا دن 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے مقام پر مسلمانوں اور کافروں کا پہلا معرکہ، حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی پہلی ٹکر اور پہلی جنگ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ غزوہ بدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک شخص اس بستی میں بدر نامی رہتا تھا جس وجہ سے بستی کا نام بدر پڑ گیا۔ یا بعض علماء نے، مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ بدر کو بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اس مقام پر بہت سارے کنویں تھے، جہاں جنگ لڑی گئی وہاں کنویں تھے اور ان کنووں کا پانی بڑا صاف اور شفاف تھا۔ جب رات کو چاند طلوع ہوتا تو وہ چاند ان کنووں میں دکھائی دیتا، اس لیے اس جگہ کو بدر کہتے ہیں۔ اب غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ غزوہ بدر کیوں ہوئی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی طائف کے بازاروں میں ستایا جاتا، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، اور ان کی یہ پوری کوشش تھی
کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان معبودان باطلہ کی، ان بتوں کی جو مخالفت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی اس مخالفت کو چھوڑ دیں، رب ذوالجلال کی وحدانیت اور رب ذوالجلال کی توحید اور دین اسلام کی دعوت کو سرکار چھوڑ دیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا۔ رب ذوالجلال کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ شریف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے۔ وہاں مدینہ طیبہ کے لوگوں نے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، وہ تاریخ کے روشن اوراق پر موجود ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور مدینہ طیبہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کو شروع کرتے ہیں، نبوت اور رسالت کے پیغام کو اور رب ذوالجلال کی وحدانیت کے پیغام کو دیتے ہیں، تو لوگ بڑی تیزی سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مکہ والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ مدینہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں اور اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو انہوں نے مدینہ میں بھی مسلمانوں کے سکون کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مختلف طرح کے طریقوں سے، کبھی مسلمانوں کی چراہ گاہوں پر جہاں مسلمانوں کے جانور اور مویشی چر رہے ہوتے کہیں، اور کبھی مسلمانوں کی وہ چراہ گاہوں پر حملہ کرتے اور مسلمانوں کو ستاتے اور تنگ کرتے۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے مدینہ طیبہ میں بھی اسلام کی ترویج و اشاعت اور اسلام کی جو پھیلنا تھا تیزی کے ساتھ، اور اسلام کی جو اشاعت تھی، اس اشاعت کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جنگی چالوں کا طریقہ کار اختیار کیا۔ ابو سفیان مکہ سے تجارتی قافلے کے لیے ملک شام جاتا ہے اور تمام مکہ والوں نے اس میں اپنا اپنا حصہ شامل کیا کہ اس سے جو ہمیں نفع حاصل ہوگا اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے اور ہتھیار خرید کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ ابو سفیان مال تجارت لے کر شام گیا، اور اس نے جب شام سے واپس آنا تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو، اس کو جنگی چال کہتے ہیں، اللہ کے محبوب نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور غلاموں سے کہا کہ ابو سفیان کے اس تجارتی قافلے پر ہم حملہ کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام تیار ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی کہ مسلمان میرے قافلے کا تعاقب کرنا چاہتے ہیں، مسلمان میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمان میرے اس تجارتی قافلے کا جو ساز و سامان ہے اس کو لینا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان نے زمزم غفاری نام کے شخص کو کچھ سونا دیا بطور اجرت اور کہا بجلی کی تیزی کے ساتھ مکہ جا، اور مکہ جا کر اعلان کر کہ اے مکہ والو، تمہارے قافلے کو بڑا خطرہ ہے۔ اب زمزم غفاری بجلی کی تیزی کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچتا ہے، اور مکہ المکرمہ آ کر وہ اعلان کرتا ہے، اے مکہ والو، ابو سفیان کی قیادت میں جو تجارتی قافلہ گیا تھا وہ واپس آ رہا ہے، اور اس کی واپسی پر مسلمانوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ اے مکہ والو، تم اس کی مدد کو پہنچو، الغوث الغوث فریاد کو پہنچو۔ اس نے یہ صدا لگائی اور ساتھ اس نے اپنی قمیض کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ دیا اور اپنی اونٹنی کے ناک اور کان بھی کاٹ دیے، اور اس نے اس طرح سے مکہ والوں کو آگاہ کیا۔ ادھر ابو جہل نے بھی مکہ والوں کو جمع کیا اور 1000 کافروں کو جمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں یہ کافر نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان جو رستے سے آ رہا تھا، جس رستے سے ابو سفیان آ رہا تھا، ابو سفیان نے وہ رستہ چھوڑا اور اس رستے کو چھوڑ کر ساحل سمندر کی طرف سے مکہ پہنچایا۔ اب ادھر سے کافر بھی 1000 کا لشکر لے کر اور ساز و سامان لے کر، تیر تلوار اور نیزے لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکل پڑے، اور ادھر ابو سفیان سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچایا۔ اس نے دوبارہ ابو جہل کو پیغام بھجوایا کہ ہم بڑے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ مکہ پہنچ چکے ہیں، اب مقابلے کی کوئی ضرورت نہیں، تم واپس آ جاؤ۔ ابو جہل فرعون تھا اس امت کا،
اور بڑا متکبر تھا، اس نے کہا نہیں، ہم تو جائیں گے اور مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، اور وہ مٹھی بھر جماعت ہے، ہم انہیں بتا دیں گے کہ تم کس طرح ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور کس طرح تم ہمارے معبودان باطلہ کی تم نفی کرتے اور ان پر تنقید کرتے اور ان کی مخالفت کرتے۔ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ انداز میں اور بڑے تکبر بھرے لہجے میں کہا ہم جائیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ ادھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خبر ہو گئی، رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ ابو سفیان بچ کر چلا گیا۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا، مسلمانوں کو بھی، کہ کافر 1000 کا لشکر تیار کر کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 313 تھی اور ایک روایت کے مطابق 315 تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے طلب کی کہ کافر تو مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، اب تم مشورہ دو کہ ہمیں بدر جانا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، حضرت فاروق اعظم اٹھے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اللہ کے محبوب بار بار فرما رہے تھے اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، ہمیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت مقداد اٹھے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تو اور تیرا خدا لڑیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم کوئی قوم موسیٰ ہیں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں، جس طرف کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ چلیے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور ہم آپ کے پیچھے بھی چلیں گے، لڑیں گے۔ یا رسول اللہ آپ چلیے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کیے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی اطاعت کے عہد و پیمان باندھے، یا رسول اللہ آپ فرمائیں ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے، یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، آپ حکم دے ہم برکے غیمات تک چلے جائیں گے، ہم کیسر و کسریٰ کے دروازوں تک چلے جائیں گے، یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت سعد بن معاذ کی اس گفتگو کو سنا تو نبی پاک کے چہرے کی تو پہلے ہی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب سعد بن معاذ کے ان ایمان افروز جذبات کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، اللہ کے محبوب کا چہرہ کھلکھلا اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے اب رب ذوالجلال کی مدد تمہارے شامل حال ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 مسلمانوں کو لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹھی بھر جماعت کو لے کر بدر کی بستی میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی وادی میں قیام کرتے ہیں اور ادھر سے کافر بھی پہنچ جاتے ہیں 1000 کا لشکر لے کر بدر کی وادی میں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں پر پہلی مدد نازل فرمائی وہ یہ تھی کہ سخت گرمی کا موسم تھا اور پانی کی قلت تھی، کچھ کنویں تھے ان میں بھی پانی بہت کم تھا، تو اللہ رب العزت نے پہلی مدد یہ نازل فرمائی قرآن مجید سورہ انفال اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جس رات اگلے دن جنگ ہونی تھی اس رات اللہ کے محبوب کے غلام بڑی سکون کی نیند سو گئے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ان پر نیند طاری کر دی، سامنے دشمن کی فوجیں تھیں، سامنے 1000 کافر تھے اور صبح جنگ ہونی تھی۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ صحابہ کی بہادری کا، ذرا اندازہ تو لگاؤ صحابہ کی جرت کا اور صحابہ کے جذبوں کا کہ صبح جنگ ہونی ہے اور اللہ کے محبوب کے غلام سو گئے ہیں۔ نیند کا آ جانا یہ جرت کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب کے غلام سو گئے اور اللہ رب العزت نے بارش نازل فرمائی اور جہاں کافر تھے وہ جگہ
بڑی دلدل والی تھی، وہاں ان کے پاؤں دھنستے تھے، اور ادھر ریتلا علاقہ تھا۔ جب بارش ہوئی تو مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ پختہ ہو گئی، اور کفار ان کی جگہ دلدل والی تھی، ان کے پاؤں پھنستے تھے، اور ان کو پہلی رات ہی مشکلات کا سامنا ہونے لگا۔ اور ادھر اللہ کے محبوب کے غلام تو سو گئے، رسول اللہ کے لیے ایک چھپر تیار کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اس چھپر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے۔ پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناز کے ساتھ دعائیں کرتے رہے، مولا یہ 313 مسلمان ہیں، اگر کل یہ مار دیے جاتے ہیں، کل یہ شہید کر دیے جاتے ہیں، تو پھر قیامت تک تجھے بھی رب کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا یہ 313 مسلمان ہیں، یہ مٹھی بھر جماعت ہے۔ حضرت صدیق اکبر ساتھ موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سرکتی سر سے اور کندھوں تک آ جاتی، صدیق چادر درست کرتے اور کہتے یا رسول اللہ صبر کیجیے، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی نصرت آ جائے گی۔ پھر اللہ کے محبوب کہتے یا اللہ یہ 313 مسلمان ہیں، اگر یہ شہید ہو گئے، پھر رسول اللہ کی زبان پہ آتا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ساری رات التجا کرتے ہوئے اور ساری رات روتے ہوئے گزر گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم التجا کر رہے تھے، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے اور ہم نے تمہاری دعا کو قبول کیا، اور اللہ 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا جو قطار در قطار بدر کے میدان میں لوٹیں گے۔ اللہ کے محبوب پھر دعائیں کر رہے تھے اور پھر التجائیں کر رہے تھے اور پھر آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوقهم فاضربوا۔ اللہ کے محبوب پر دوبارہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے کہ اے فرشتوں زمین پر اتر جاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دو اور ان کی گردنوں کو مار دو کافروں کی، اور ان کے پوروں کو کاٹ دو۔ صبح ہوئی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں آتے ہیں اور اپنے غلاموں کو خطبہ دیتے ہیں۔ میں ابھی خطبہ نہیں بیان کر رہا، جس میں جرت و بہادری کا درس تھا اور جس میں اللہ کے محبوب نے انہیں صبر کی تلقین کی، اور پھر اللہ کے محبوب اپنے غلاموں کی قطاریں بنا رہے تھے، ان کی لائنیں سیدھی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صف سے تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب نے نیزے کی انی ماری ان کے پیٹ پر اور کہا استوے یا سواد، اے سواد اپنی لائن میں درست ہو جا۔ حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا کہ ابھی دشمن سر پر ہے اور مقابلہ ہونے والا ہے، اور سواد یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آج اگر کوئی سپاہی اپنے کسی بڑے افسر سے کہہ دے عین جنگ کے موقع پر کہ میں تجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، وہ افسر کہے گا اسے نوکری سے نکال دیا جائے، اس نے میری توہین کر دی، اس نے مجھ پر اتنی بڑی بات کر دی، میں اس کا افسر ہوں۔ لیکن اللہ کے محبوب کی سیرت کا یہ پہلو بھی دیکھیں، جب سواد نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے بازو کھول دیے اور کہا سواد بدلہ لے۔ حضرت سواد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے جسم پر تو زرہ موجود ہے، نیچے قمیض موجود ہے، اور میرا پیٹ تو ننگا تھا۔ اللہ کے محبوب نے زرہ کے بٹن کھول دیے، اپنا کرتا بھی اپنے پیٹ مبارک سے ہٹایا اور کہا سواد بدلہ لے لے، میں قربان حضرت سواد کی محبت پر۔ حضرت سواد آگے بڑھے اور فقبل بطنہ، اللہ کے محبوب کو گلے سے لگایا اور رسول اللہ کے پیٹ مبارک کو چومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا بدلے لینے منظر آپ کے سامنے ہے، میں چاہتا تھا کہ اگر میری شہادت ہو جائے تو شہادت سے پہلے آج سواد کا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے۔ صحابہ جانتے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی دولت عشق رسول ہے، اگر ہمارا جسم اللہ کے محبوب کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو پھر جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکے گی۔ کہا یا رسول اللہ کیا بدلے لینے، میں چاہتا تھا کہ شہادت سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور سب سے پہلے کفار مقابلے کے لیے للکارتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مبارز، آؤ مقابلے کے لیے، اور ادھر سے کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 کافر میدان میں آتے ہیں۔
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 انصاری جوان میدان میں اترتے ہیں، اور انہوں نے چونکہ زریں پہنی ہوئی تھی مسلمانوں نے، تو انہوں نے پوچھا کون؟ یہ کہنے لگے راتم من الانصار، ہم انصار میں سے کچھ لوگ ہیں۔ تو وہ متکبرانہ انداز میں کہنے لگے کہ تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہمارے مقابلے کے بھیجو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مقابلے کے بھیجتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قم یا علی، علی تم اٹھو، قم یا حمزہ، حمزہ تم اٹھو، قم یا عبیدہ، عبیدہ تم اٹھو۔ اللہ کے محبوب کے یہ 3 شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے میدان میں اترے، اور ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلے کی کوشش کی، اور عتبہ نے عبیدہ سے مقابلے کی کوشش کی، اور شیبہ نے حضرت حمزہ سے مقابلے کی کوشش کی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ایک وار سے اپنے دشمنوں کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ عمر میں کچھ زیادہ تھے، ان کی پنڈلی پر تلوار لگی اور ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ ادھر سے حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے دشمنوں سے فارغ ہو چکے تھے اور حضرت عبیدہ کی مدد کے لیے آئے، اور اس کے دشمن کا کام تمام کرتے ہوئے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب اگلا منظر سننے والا ہے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ پہنچا، آپ کی شہادت کا وقت آ پہنچا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے حضرت عبیدہ کو اٹھایا، اور جہاں اللہ کے محبوب موجود تھے وہاں حضرت عبیدہ کو لے کر حضرت علی اور حضرت حمزہ پہنچ گئے۔ اب لفظ سنیے، ہم اللہ کے محبوب کے روضے کا قرب چاہتے ہیں کہ حضور کے روضے کی زیارت ہو جائے۔ میرے جملے سننا، اللہ کے محبوب کے روضے کی زیارت ہو جائے، اور خوش نصیب اور خوش بخت لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روضے کی زیارت کرتے ہوئے موت آ جائے، یا خواہش کی جاتی ہے کہ ہماری موت کا وقت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے ہو، جس طرح کہ حضرت مولانا جامی نے کہا دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را، کہ یا رسول اللہ جب جامی کا آخری وقت ہو، سارے حجابات ہٹ جائیں، سارے پردے ہٹ جائیں، سارے فاصلے گھٹ جائیں، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو اور جامی کی آنکھیں ہوں اور اس کی روح نکل رہی ہو۔ یہ خواہش کی جاتی ہے، اور خواہش بھی مقدر والوں کی پوری ہوتی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت عبیدہ کو کہ زندگی رسول اللہ کی غلامی میں گزار کے جا رہے ہیں، اور پھر آخر پر شہادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ اور منظر کیا ہے؟ حضرت ضیاء الامت نے لفظ لکھے، جب حضرت عبیدہ کو قریب کیا گیا فوادع خدہ علی قدمہ شریفۃ، آپ نے آگے بڑھ کر اپنا رخسار حضور کے قدموں پہ رکھ دیا۔ ذرا دیکھو حضرت عبیدہ کی قسمت، میں پھر کہہ رہا ہوں، زندگی حضور کی غلامی میں گزاری، اور شہادت کی موت، اور موت بھی کیسی کہ آپ نے اپنا چہرہ حضور کے قدموں پہ رکھا ہوا ہے، اور قدموں پہ رکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ لورانی ابو طالب لعلما انی حق بکونہ، یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی بارگاہ میں یہ شعر کہے تھے، اگر آج ابو طالب ہوتے تو ان کے شعروں کا حقدار میں ہوتا۔ موت آ رہی ہے اور سر حضور کے قدموں پہ ہے، اور نعت پڑھتے ہوئے جاں آفری کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور نعت کے اشعار کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنے رخسار رکھ کر حضرت عبیدہ کہہ رہے تھے کذبتم وبیت اللہ نبزی محمدا ولما نطائن حولہ وننادل ونسلمہ حتی نسرا حولہ ونزعل عن انبائنا والحلائل۔ حضرت عبیدہ کہہ رہے تھے اے کفار، اے مشرکین مکہ، تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ کو چھوڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ حضرت عبیدہ حضور کے قدموں پہ اپنا رخسار رکھ کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ اے کافرو، اے مشرکین مکہ، تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ کعبہ کی قسم، ہم اللہ کے محبوب کا ساتھ دیں گے اور تم رسول اللہ تک نہیں پہنچو گے، پہلے تمہیں ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا، اور ہم اپنے بچوں کی اور اپنی بیویوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شہید نہیں ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد انک شہید، عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ اللہ تبارک، اور حضرت عبیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے تھے منم بہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردن، منم بہمی تمنا بوقت جاں سپردن،
برخے تو دی دباشم تو درونے دی دباشی۔ یا رسول اللہ یہی تو ایک آرزو تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں مولوی صاحب آپ نے فارسی پڑھ دی، اب فارسی کون سمجھے گا، میں سریکی شعر پڑھ دیتا ہوں۔ سائیں کول بلہاتے حضرت عبیدہ حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے تھے، سائیں کول بلہاتے حال پوچھا میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی۔ سائیں جب قدموں پہ اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا تو کہہ رہے تھے سائیں کول بلہاتے حال پوچھا میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی۔ ادھے نقش قدم تے سر ٹیکم میں کو سجدے کرن دی چس آ گئی۔ آئی موت ہے یار دے قدمے تے آج ارشد مرن دی چس آ گئی۔ یہ ترجمہ ہے منم و ہمی تمنا بوقت جاں سپردن برخے تو دی دباشم تو درونے دی دباشی۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں 70 کافر مارے گئے اور 14 غالباً مسلمان شہید ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل تھوڑے تھے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ والہانہ محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ یہ اعلان